شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو مشرق کی طرف منہ کر کے 13 بار اس طرح سانس لیں۔ منہ مکمل بند ہو اور سانس ناک کے ذریعے اندر کی طرف جتنا ہو سکے لیں، پھر آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے سانس خارج کریں۔ یہ عمل 13 دن کریں، جسم میں بے مثال طاقت پیدا ہو جائے گی۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنیں کہ دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنیں اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتاریں، تو تیلی کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین چیز ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیموں چاٹ لو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی جوان نظر آتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائیں اور 100 بار اسم الوہاب کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو جاری رکھیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے مت پئیں، اس سے کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ گلاب کے پھول سونگھ لے۔ ناظرین، صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ ہلدی والی چائے کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین، جگر کی کمزوری میں ½ کلو دودھ میں 4 تولہ شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ اگر کھانے کے بعد کوئی بھی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اگر خدا نخواستہ کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2-3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان کا درد نہیں ہوگا۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے۔ کدو کھائیں، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، کوئی گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا اور کوئی گناہ توبہ کرنے کے بعد
کبیرہ نہیں رہتا۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھیں اور سانس کو روکیں، اس سے دمے کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مصلے پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جاتے ہیں تو اس سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگائیں، نشان نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ اگر روٹیاں نرم کرنی ہیں تو آٹا گوندتے وقت اس میں 3 قطرے لیموں کا رس شامل کر دیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ عز و جل تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگیں تو یہ مردانہ طاقت کم ہونے کی علامت ہے۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کر کے کچھ دیر رکھنے کے بعد اس کو دھو لیں، کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کر لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح اور شام کے وقت 3 بار سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ناظرین، آپ آلو کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔